کہ کبھی انسان سوچے، عجیب ظلم واقعہ، کہ غیروں پر رحم کرتا ہے، اپنے ماں باپ پر رحم کرنے پہ تیار نہیں ہے. اس کی دعا منافقت ہے کہ خدا سے کہے رحم کر دے اور خود والدین پہ ظلم کر رہا ہو. رحم کے مقابل ظلم، ایسے ہی ہے نا. تو اب خدا سے تو کہتا ہے کہ رحم کر دے اور خود کر رہا ہے ظلم. ظلم کیا ہے؟ والدین پر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہارے والدین تم کو ظلماً مار بھی رہے ہوں، لفظ ظلم امام نے استعمال کیا، ظلماً مار رہے ہوں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ظلماً مار رہے ہوتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ جھنجھلاہٹ، اپنی ٹینشن، عدم اسباب تربیت اولاد کے. بچے نے گلاس توڑ دیا، باپ نے تھپڑ رسید کیا تو گلاس تو ٹوٹ گیا، تھپڑ آپ نے مار دیا. معصوم فرماتے ہیں اگر تمہارے والدین ایک ہے گلاس کا توڑنا، ایک ہے گلاس کا ٹوٹنا، بچہ توڑے جب بھی اور خود سے ٹوٹے جب بھی، تربیت کا باب یہ کہتا ہے، تربیت کا باب یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے گلاس کے توڑنے پر بچے کو مارا تو گلاس تو مارکیٹ سے آ سکتا ہے، شخصیت ٹوٹی وہ مارکیٹ سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد نہیں ملتی. تو یہ موضوع کہیں بدل نہ جائے بات کا روکتے ہوئے کہ باپ مار رہا ہے، ماں مار رہی، ظلماً مار رہی، تو کیا اب انسان کو اجازت ہے کہ اپنے والدین کو صرف غصے کی نگاہوں سے گھور کر دیکھ لے؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین تمہیں ظلماً مار بھی رہے ہوں تو خبردار ان کو غصے کی نگاہوں سے بھی مت دیکھنا. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، آنکھ ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. ویسے والدین مارتے نہیں ہیں ظلماً، بلکہ ابھی ایک جملہ راستے میں بات ہو رہی تھی کسی موضوع پر، تو زبان پہ جملہ یہ تھا کہ اگر انسان کو کوئی دوسرا مارے تو ذلت ہے، اگر ماں باپ ماریں ذلت نہیں ہے، عزت ہے. کبھی انسان ماں باپ کے ہاتھوں اگر پٹ رہا ہو تو اسے اپنی ذلت محسوس نہ کرے کہ پٹ کر نکھر جائے گا. اولاد کی ماں باپ کی دعا لے گا تو کامیاب ہو جائے گا. تو ماں باپ اس طرح سے ان کا احترام، رب ارحمہما، تو دعا مانگنے والے پہلے خود تو رحم کرنا سیکھ، پھر خدا سے کہنا. اور بات بڑی آسان سی ہے، ارحم ترحم، رحم کر تاکہ تجھ پر رحم کیا جائے. تو اپنے والدین پر رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور رحم کیسے کرو؟ بہت ساری مثالیں ہیں، خالی ایک جملہ. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایسا کیس رسول کے پاس پہنچا ہے، بہت غور کیجئے گا. بہت پرانا واقعہ ہے، رسول کے زمانے کا تو پرانا ہی تو ہوگا، نیا تھوڑے سے روی ہے. اور پرانے واقعے میں سبق نیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کل سنا ہو، کل دماغ کہیں اور ہو، آج سننے آج دماغ کہیں پر ہو. ہوتا ہے، مسائل پڑھنے والے کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ میں کوئی الگ سے بات نہیں کر رہا ہوں، ہم بھی آپ کے ساتھ، آپ کے جیسے لوگ تو ہیں، کبھی دماغ یہاں پر کبھی وہاں پر. تو ایک ایسے شخص کا واقعہ
کہ جو اپنے جوان بیٹے کا ہاتھ تھامے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا ہے اور اپنے جوان بیٹے کی شکایت اللہ کے رسول کے سامنے کر رہا ہے اور روتا جاتا ہے، بوڑھا باپ جوان بیٹا، اور رسول کے سامنے مکالمہ کرتا ہے، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، بیٹا میں نے تجھے پالا پروان چڑھایا، تجھ پر محنت کی جب تک کہ تو اپنے قدموں پر کھڑے ہونے قابل نہیں ہو گیا، لیکن تیرے رویے سے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے تجھ کو نہیں پالا، تو نے مجھ کو پالا ہے۔ ایسا ہے جب کبھی انسان پر جہالت اور ولایت سے دوری غالب آتی ہے، جب کبھی انسان پر تکبر اوت کر آتا ہے، مال و دولت اسے اندھا کر دیتی ہے، یا عورت کی محبت گمراہ کر دیتی ہے، تو اپنے باپ کو اپنا غلام سمجھتا ہے۔ بوڑھا باپ کہتا ہے میں نے تجھ کو پالا ہے، لگتا ایسے ہے کہ تو نے مجھ کو پالا ہے۔ تو بیٹا کم از کم اس طرح تو بات کر لیا کر جیسے کوئی شریف انسان اپنے پڑوسی سے بات کرتا ہے۔ اب اگر اس جملے کے بعد بھی انسان نہ سمجھ سکے تو وہ اور بات ہے، پہلے رحم خود کرنا سیکھیں، پھر کہیں ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، خدا سے یہ دعا مانگنے والا منافق ہے، اگر خود رحم نہ کرتا ہو، خدا سے کہتا ہو رحم کر دے۔ اور اس کے بعد روایت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام جب پوچھا گیا مولا سب سے افضل عمل کون سا، ای الاعمال افضل، فرمایا 3 عمل افضل ہیں، الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھنا افضل ترین عمل ہے، اور نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھنا افضل ترین عمل، اس کے برابر افضل عمل بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والجہاد فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک طرف نماز ہو جو خدا سے ملائے، ایک طرف جہاد ہو جو انسان کو شہید کہلوائے، بیچ میں عظمت والدین ہو، کہ جو نماز کی قبولیت کا بھی باعث ہو اور جہاد کی قبولیت میں شہادت کا مقدر بھی انسان کو دلوا دے۔ اطاعت والدین۔ اور امام رضا علیہ السلام کا جملہ، فرماتے ہیں پروردگار عالم نے کچھ باتوں کے ساتھ مربوط کر دی ہیں، مشروط کر دی ہیں، ان میں سے اگر ایک بات ہو تو دوسری بات لازماً ہوگی کہ جب کوئی خدا کا شکریہ ادا کرے تو اس پر نعمت کا اضافہ ضرور ہوگا، اور قرآن کہتا ہے ان اشکر لی ولوالدیک، بندے میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر۔ لیکن کتنا ناشکرا ہے انسان کہ دنیا کے تمام تر محبت کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہے مگر اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ دوست نے جاب دلوا دی، شکریہ ادا کر رہے ہیں، ماں باپ نے پالا۔ چلیں 2 نعمتوں کا اور تذکرہ کر کے بات تمام کریں۔ ویسے تو بہت نعمتیں اللہ کی ہیں، مگر مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ 2 نعمتوں کے لیے معصوم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں پر جب تک نعمتیں ہاتھ سے چلی نہ جائیں تب تک وہ یاد نہیں آتی ہیں۔ یہ وہ بھی نعمت ہے، ایک کا نام نعمت صحت ہے، ایک کا نام نعمت عافیت ہے۔ نعمت عافیت ملتی ہے ماں کی دعاؤں سے، نعمت صحت ملتی ہے باپ کی دعاؤں سے۔ نعمت صحت اور نعمت عافیت۔ مجھے
نزلہ ہو گیا، ہاں موسم ہے نا، اور جب ناک بہنے لگی یعنی وہ ناک سے پرابلم شروع ہوئی، زکام ہو گیا، تو بار بار ناک کو صاف کرنا، ہاتھ لگانا، پریشانی میں آ گیا میں، تو شکوہ تو ہوا کیا مشکل ہے، لاؤ ٹیبلٹ کہاں پر ہے، ہاں لاؤ گرم پانی، اور لاؤ جو شاندار شریف کہاں پر ہے، ہاں وہ شریف آج کل زمانہ شریفوں کا ہے نا، ہمارے یہاں پاکستان میں سارے شریف ہیں، وردی والے بھی اور تلوات پڑے ہوں میں، ٹھیک ہے، تو وہ یعنی کہ انسان نے شکوہ شروع کیا، کہاں ہے، جب ناک نہیں بہ رہی تھی تو کبھی شکریہ کیا تھا؟ خود پوچھیے گا اپنے آپ سے کہ جب نزلہ نہیں تھا تب شکریہ کیا تھا کہ موسم نزلے کا ہے اور میں نزلے سے محفوظ ہوں؟ ہاں جب آنکھیں دکھنے کو آئیں تو رونے لگے، اور جب آنکھیں صحیح کام کر رہی تھیں تو کس کو یاد تھا کہ آنکھیں بھی کوئی نعمت ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو جب کبھی انسان نعمت صحت کو یاد کرے، اب وقت کو دیکھتے ہوئے کہ بہرحال ایک ذمہ داری ہے کہ وقت کے اندر بات مکمل کی جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماں بھی اپنے بچے کو اتنا بھراتی ہے جب تک کہ اس کا پیٹ فل نہ ہو جائے، اور جب پیٹ فل ہو جائے تو ماں ہاتھ روک دیتی ہے، بہت مزیدار ہے مگر اب وومٹ کر دے گا، صلوات پڑھے محمد والے محمد، ایسے ہی ہے نا؟ تو کبھی بد ہضمی مادیات میں ہوتی ہے اور کبھی بد ہضمی روحانیات میں ہو جاتی ہے، تو اتنی ہی بندگی کرو خدا کی جتنا بندگی میں ذائقہ ملتا رہے، اپنے آپ کو روکتے ہوئے کہ نعمت صحت۔ برمکی خاندان کا حوالہ موجود ہے کہ باپ کی بد دعا سے برس کا داغ پیدا ہوا، کہ باپ نے دعا دی، برس کا داغ ختم ہو گیا۔ نعمت صحت۔ دوسرا حوالہ دعائے مشلول کا پس منظر، کیا ہوا تھا اسے؟ فالج کس کی بنیاد پر ہوا تھا؟ باپ کی بد دعا کی بنیاد پر۔ باپ نے دعا دی اور خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر اس نے توسل کیا، باپ کے مرنے کے بعد روحانی باپ نے پہنچ کر مسئلہ حل کر دیا۔ تو اگر باپ مر جائے تو گھبرائی نہیں، مومن یتیم باپ کے مرنے سے نہیں ہوتا، جس کا امام نہ ہو وہ یتیم ہوتا ہے۔ دعائے مشلول مل گئی، باپ نے معاف کیا تھا، اور ماں اگر بد دعا دے تو عافیت چھن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی مثالیں ہیں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ عافیت ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اگر ماں کی بد دعا کا اثر دیکھنا ہو تو انسان دیکھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہے، ماں کی بد دعا کا اثر دیکھے انسان جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہے، ماں کی بد دعا کا اثر دیکھے عبادت میں ذائقہ نصیب نہیں ہے۔ اور چلیں، محرم کی آج 13 تاریخ، اور بہرحال شارجہ کے جو اوقاف جعفریہ نے ہمیشہ کیلنڈر تقسیم کیے نماز کے اوقات کے، اس کے پورے سن ہجری کے واقعات کے حوالے سے، ان میں محرم کی 13 تاریخ کا عنوان لکھا گیا کہ عزاداروں کس بات میں تم کم ہو۔